سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تفسیر کبیر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیسی پیاری نوید ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں درود پڑھیں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچ جائے۔ کیسی زبردست نوید ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے احکام تجارت اور اس کی جان ہے مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی، جو کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی سوالات پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک سلسلے میں شامل رہیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا سوال کا جواب بھی ملے گا، اور آپ کا سوال نہیں بھی ہے تو ڈھیروں ڈھیر مسائل شریعت انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن میں پہلے بڑھوں گا، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ چل رہا ہے، اور معراج کا بھی مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو خصوصی طور پر ایک اور نسبت بھی ہے، ایک ایونٹ کہہ لیجئے کہ اس میں ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ مدارس اسلامیہ دینی علوم کے جو مدارس ہیں اس میں ختم بخاری ہو رہی ہوتی ہے، درجات ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور طلباء فائنل ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے جو مدارس کی جامعات کی چین ہے جسے ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، الحمدللہ 1500 پلس شاخیں ہیں جامعۃ المدینہ کی۔ اس کے جو فاضلین ہیں، اس کے جو طلباء دور حدیث سے فارغ ہوئے اور پھر انہیں سند بھی دی گئی، اور خاص ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دستار فضیلت، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی کے حوالے سے بھی یہ اجتماع ہو۔ مفتی صاحب بھی موجود تھے، میں دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب خوش بھی تھے، اس میں بھی خوش تھے، یعنی جو فاضل ہوئے ہیں، جو فارغ ہوئے ہیں، ان کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے۔ مفتی صاحب بھی خوش تھے، اور مفتی صاحب نے کچھ اس کے اوپر لکھا بھی، تحریر بھی لکھی۔ مفتی صاحب، ہمارا پروگرام تو ہے احکام تجارت، لیکن جامعۃ المدینہ جو کہ بالخصوص دینی علوم کا ادارہ ہے، وہاں پہ درس نظامی بھی ہوتا ہے، تخصص بھی ہوتا ہے، پھر اقتصاد اسلامی کے تحت یعنی اقتصادیات کے حوالے سے بھی تخصص اب ہو رہا ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، میں تو ایک مالی ہوں، میرا کام ہے پودوں میں پانی دینا۔ تو اگر کسی مالی کا پودا جو ہے وہ تناور درخت بن جائے تو اس مالی کو کتنی خوشی ہوگی۔ ٹھیک۔ تو استاد جو ہے وہ طلباء کو پڑھاتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ علم کی شمع روشن ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، معاشرے کے اندر ایک ایسے افراد پیدا ہوں جو افراد معاشرے سے جہالت کو ختم کر کے لوگوں کی اصلاح کر کے نکھار پیدا کریں۔ تو یہ افراد 7-8 سال پڑھتے ہیں بطور طالب علم۔ جب آتے ہیں پہلا سال بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا، ایک نئی دنیا میں آئے ہوتے ہیں، مختلف علوم کا سامنا ہوتا ہے، علم صرف، علم نحو، رٹا مارے جاؤ۔ اس سال تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے، لیکن دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، جو عربی گرامر سیکھی اس عربی گرامر پر اب انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ اب ہم عربی پڑھ پا رہے ہیں۔ پھر علم فقہ شروع ہو جاتی ہے، دیگر علوم شروع ہو جاتے ہیں، یوں آہستہ 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 نئے نئے جہاں کی سیر کرتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے قرآن حدیث کو سمجھنا، اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے علم فقہ کو حاصل کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جو معاون علوم ہیں، مثال کے طور پر علم گرامر ہے، علم بلاغت ہے، اسی طریقے سے منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول قرآن ہے یعنی اصول تفسیر، اصول حدیث ہے، اور اصول فقہ ہے، راویوں کے حوالے سے چیزیں ہیں، ریسرچ میتھڈولوجی کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں۔
تو یوں ان کی پڑھائی کا جو دائرہ اور وسعت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر یہ ایک پختہ ذہن کے حامل ہوتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں۔ جو آخری سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ ایئر ان کا ہوتا ہے اسے موقوف علیہ کہا جاتا ہے، بڑے پختہ قسم کے علوم اس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر آخری سال ایک روحانی سال ہوتا ہے جس میں یہ سیاستہ اور دیگر جو کتب احادیث کی ہیں اس کو پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ سے، اس کا درس لے کر اس کا منہج سیکھتے ہیں، اور راویوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، حدیث کی تشریح اور اس کے اصول سیکھتے ہیں۔ تو وہ جو درس لیتے ہیں اس کی تکمیل پر پھر ان کا یہ دورانیہ ختم ہوتا ہے، اور پھر ان کی تکریم کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے ایک بزم منعقد کی جاتی ہے۔ اس بزم کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ خالی کوئی بندہ کھڑا ہے اور اس کے سر پہ امامہ گھوم رہا ہے، بلکہ انہیں اصل میں سند امامہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ علماء جو امامہ باندھتے ہیں ان کی جو سند ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جہاں قول پڑھا کے حدیث رسول انہیں رسول اکرم علیہ السلام کا قول پڑھا کے انہیں استاد سند دیتا ہے، وہیں جو امامہ جو ہے سند سے انہیں ملا ہوتا ہے وہ اب یہ اپنے ان تلامذہ پر جن پر ان کا اعتماد ہو چکا ہے ان کی طرف منتقل کرتے ہیں کہ اس دستار کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے وقار کو قائم رکھا جائے اور اللہ کے دین کو فروخت نہ کیا جائے، پامال نہ کیا جائے، اور دین کی نشر و اشاعت اس کو پھیلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے زندگی گزاری جائے۔ تو یوں یہ کوئی محض رسم نہیں ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اکابر سے چلا آ رہا ہے۔ جو اولیاء کرام ہیں وہ روحانی علوم دے کر پھر دستار کرتے ہیں، اور جو اساتذہ ہیں وہ ظاہری علوم دے کر دستار کرتے ہیں، تو یوں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جزاک اللہ مصعب، بس ایک چھوٹے سے سوال کا جواب اور ارشاد فرمائیے۔ ویسے تو آپ نے فرمایا کہ استاد ہیں اور پڑھانا ہے، تو دیگر مثالیں آپ نے دی، لیکن خاص آپ کی مصروفیات کو اگر میں لوں تو یوں تو ڈائمنشن بہت مختلف ہے، اور افتاء میں دیکھیں تو طرح طرح کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی مصروفیات کا اور جن کاموں میں آپ مشغول رہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ اقتصاد اسلامی سے ریلیٹ کرتا ہے، بزنس سے ریلیٹ کرتا ہے، وے آف انکم جو ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کا ریلیٹ کرتا ہے۔ اس تناظر میں اگر کہوں تو یہ جو نئے فارغ التحصیل افراد ہیں جو علماء کہلائیں گے یا جو فاضلین ہیں، ان کا اور اقتصادیات کا کوئی میچ بنتا ہے، مطلب اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو؟ دیکھیے، جو بھی وہ شعبے ہیں جہاں دینی چیلنجز ہیں، ٹھیک، ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے جو افرادی قوت ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ انہیں افراد سے آئے گی۔ ٹھیک، ان افراد کے اندر مختلف ذوق ہیں، کسی کا ذوق پڑھانے کا ہے، کسی کا ذوق خطابت کا ہے، کسی کا ذوق دائی بننے کا ہے، کسی کا ذوق یہ ہے کہ میرا جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہی نہ ہو۔ وہ ایک تخصص کرے گا، دوسرا تخصص کرے گا، تیسرا کرے گا، تو وہ ایک الگ ذوق کا حامل ہوتا ہے، اگرچہ کہ ایسے افراد خود اعتمادی کا شکار نہیں ہوتے، یعنی کہ ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے ایسے افراد میں۔ تو بعض اوقات میں پڑھائی بھی اسٹاپ کرنی پڑتی ہے، آپ کو پڑھانا پڑتا ہے، آگے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے جو اصل مقصد ہے پڑھنے کا۔ تو یہ لوگ اتنا پڑھ لیتے ہیں اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یوں افراد تو یہیں سے پیدا ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اوور آل کیپیسٹی بلڈنگ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا جس میں پنجاب بھر کے وہ طلباء کہ جو انٹر پاس تھے، خامسہ پاس کر چکے تھے، ان کو جمع کیا۔ قبلہ نگران شورا بھی تشریف لے گئے، میں بھی حاضر ہوا۔ تو اس پورے ایونٹ کا مقصد تھا کیپیسٹی بلڈنگ۔ یہ طلباء ابھی جو دوران پڑھائی ہیں بالکل درمیان میں ہیں، انہیں ایک لائن دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کون کون سے جو چیلنجز ہیں عصر حاضر میں درپیش ہیں، اور آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کس فیلڈ کی تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ آج سے جو ہے نا وہ راستہ پکڑ لیں۔ اور پھر پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ یہاں کراچی میں بھی ہوا، سندھ بھر کے طلباء یہاں آئے، کوئی تقریباً 500 کے قریب طلباء یہاں موجود تھے۔ تو یوں کیپیسٹی بلڈنگ ایک بنیاد ہے، ٹھیک، لیکن صرف کراچی کے اندر
درس نظامی پڑھنے والے جامعۃ المدینہ کے تحت جو بوائز ہیں جی وہ 8,000 سے زیادہ ہیں، اللہ بوائز، جی گرلز الگ ہیں. جی تو یوں اتنی بڑی تعداد جب پڑھ رہی ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا، اس کو لائن دینا، اس کی ہمت بڑھانا، اس کے سامنے راستے کھولنا بڑا ضروری کام ہوتا ہے یہ. ماشاء اللہ. مفتی صاحب کی بات سے ایک پلس پہلو یہ ہے، اور میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اس پہ بھی غور کریں کہ ہر کسی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، یقیناً سب کا بہت بڑا نہیں ہوتا. ایسا امپیکٹ ممکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈال سکے کہ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پر اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں، لیکن ہر کسی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ ایسے طلباء کو جمع کیا گیا جو اسٹڈی کر رہے ہیں، ابھی ان کی طالب علمی کا دور جاری ہے، اور انہیں ایک وے آف ایکشن دیا گیا کہ جی اس طریقے سے آپ اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ انہینس کر سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں، انہیں لائن دی گئی. اور یہ ایک بڑی زبردست خصوصیت ہوتی ہے مینٹورز کی، اساتذہ کی، بڑوں کی، ذمہ داران کی، افراد کی، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے تعلیمی ادارے میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہو، کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والے افراد کی کوالٹی کو پہچانیں اور جو کوالٹی ہے اسے انہینس کریں، اسے اپ گریڈ کریں، اور اسے اس فیلڈ میں اس منزل کی طرف رواں دواں کر دیں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور مفتی صاحب نے بالکل شروع میں ایک بڑا پیارا لفظ استعمال فرمایا تھا، مالی کا. تو مالی جو ہے وہ اپنے نہ صرف اس بوئے ہوئے بیج کی حفاظت کرتا ہے بلکہ درخت کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ایون جب اس پہ پھل آنے لگتے ہیں جب بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالیوں کو، ہمارے مینٹورز کو سلامت رکھے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ننھا سا پودا لگایا تھا جو آج تناور درخت ہے اور مختلف جہات میں برکتیں لٹا رہا ہے، ان کو بھی سلامت رکھے اور اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آپ کی پانی دیتا نا تو وہ زمین میں پودا کھڑا ہوتا ہے. جی زمین تو امیر علیہ سنت کی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. ٹھیک ہے، ہم انہیں کی خدمت گزار ہیں. اچھا، دستار بندی ہوئی جی ایک انوکھی خصوصیت کی حامل تھی. جی وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ 7 سال پہلے ایک اسٹیپ لیا گیا کہ رات میں جو ہے وہ تعلیمی ادارہ شروع کیا جائے تاکہ وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں اور دن کو نہیں پڑھ سکتے انہیں موقع ملے. تو تقریباً 4-5 گھنٹے کا یہ روزانہ کی دورانیہ پر مشتمل کلاس ہوتی تھی ان کی، اور 7 سال تک ان لوگوں نے پڑھا. اور پڑھنے کے بعد یہ وہ بیج بھی تھا، اس کے اندر 500 طلبہ تھے، دورہ حدیث کیے ہوئے 500 طلبہ تھے، تخصصات والے تھے. تو یہ وہ افراد تھے کہ جو مختلف شعبہ زندگی میں پرفارم کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جنا کالج کے اندر پروفیسر ہوں کیمسٹری کا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک اور صاحب تھے کہنے لگے میں 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک صاحب کیمسٹ تھے، ایک صاحب جو ہے وہ CA کیے ہوئے تھے، ایک صاحب ڈاکٹر تھے. تو یہ جو طبقہ ہے کہ جو اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں، پختگی کی عمر میں 40 پلس ہیں اور 50 پلس بھی اس میں تھے. تو یہ افراد، ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہمیں اپرچونٹی ملے، ہم بھی دین سیکھیں. بھائی صحابہ کرام علیہ مردوان جب ایمان لے کر آئے تو سارے تو بچے نہیں تھے نا. جی سارے نہ بچے تھے نہ جوان تھے، بوڑھے بوڑھے بھی تھے. ہر عمر کے صحابہ تھے. جی تو جس عمر میں تھا اس نے حضور اکرم علیہ السلام کی صحبت میں حاضری دی اور اکتساب فیض کیا، دین سیکھا. سبحان اللہ. تو یوں دین سیکھنا جو ہے وہ اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. بڑے بڑے واقعات ہیں پختہ عمر میں دین سیکھنے کے. ابھی مطلب گزشتہ عشرے کا واقعہ ہے، یعنی یہ 2010 سے 20 کا جو گزرا ہے، جی کہ ایک پادری UK میں تھا. جی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. جی 70-80 سال عمر تھی اس کی. جی اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کے طور پر زندگی گزاری. پھر شوق پیدا ہوا کہ وہ دین پڑھے، تو اس نے UK کے جامعہ میں داخلہ لیا، جامعۃ المدینہ میں، اور مکمل جو تعلیم ہے وہ حاصل کی، درس نظامی، زندگی گزاری اور انتقال کر گئے. شاندار اننگ ہے آخری ان کی عمر کی. یعنی ان کی آخری عمر کا حصہ دیکھا جائے تو ایمان بھی ہے، اس میں علم دین بھی ہے، اور پھر ایمان پہ رخصت ہو جانا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. یوں یہ جو افراد ہیں بلا شبہ لائق تعریف ہیں. اچھا، یہ تو رات کا ایک سلسلہ ہے نا. ایک سلسلہ تو جو دن میں شروع ہوا تھا، کہ جس میں آپ بھی صدر میں کام کرتے تھے،
اپنے ماموں کے ساتھ، اور 3 گھنٹے کی صبح 7 سے 10 کلاس ہوتی تھی، اور پھر آپ نے بھی پڑھائی شروع کی اور بہت سارے لوگوں نے پڑھائی شروع کی. تو وہ بھی ایک طبقہ تھا کہ جو کام کاج پر لیٹ جاتا تھا، چونکہ نوکری پیشہ آدمی تو 9 بجے چلا جاتا ہے، لیکن کراچی میں جو ماحول ہے کام کاج پہ لوگ 11-12 بجے جاتے ہیں، تو وہ صبح کی نیند قربان کر کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے وہ بھی. جی ایسے ہی مختلف وے میں علم دین پہنچانے کی دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری گفتگو کرنے کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارا ہوگا، شاید مفتی صاحب کا بھی ہوگا، کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی تو پریکٹیکل ہیں نا، اور ابھی جو مثالیں دی مفتی صاحب نے وہ پریکٹیکل لائف اپنی اس میں انگیج ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہیں ویلیو، انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں علم دین بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ. اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علم بھی ہو تو پھر جسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا کا کام کرتا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے، اپنی مصروفیات میں سے دیکھیے کہ آپ کس طرف جا سکتے ہیں، کتنا علم دین حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور آن لائن کے ذریعے ہمارا فیضان آن لائن کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے تو بہت ساری باتیں ہو گئیں. اچھا میں یہ بھی کہتا چلوں، کافی ساری گفتگو اس پہ ہوئی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کاروبار میں رزق میں برکت کے مختلف طریقے ہیں، اور مفتی صاحب جو علم دین ہے یا اس کے فضائل ہیں اس میں سے ایک یہ برکت بھی تو ہے نا کہ مطلب زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو کاروبار بندہ کر رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ آسان ہو. دیکھیں زندگی، پوری زندگی جڑی ہوئی ہے عقل و دانش سے. جی انسان روز ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو اللہ کا جو دین ہے وہ نور ہے، سبحان اللہ. اور جب نور سینے میں دل و دماغ میں آتا ہے تو عقل میں اضافہ ہوتا ہے، واہ فیصلوں میں درستگی ہوتی ہے، واہ. عقل و دانش بڑھتی ہے. تو عقل و دانش عام آدمی بھی ہوتی ہے لیکن جزوی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا، نگاہ بہت گہری ہر چیز میں نہیں ہوتی. ایک کسان ہے تو ٹھیک ہے، اپنی جو اس سے وابستہ امور ہیں وہ اس میں تو بڑا ایکسپرٹ ہوگا، ماہر معاشیات تو وہ نہیں ہوگا. لیکن جو دین پڑھتا ہے اس کی عقل و دانش جو ہے اس میں پختگی آ جاتی ہے، تو وہ جس راستے میں بھی چلا جائے بڑے آسانی سے چلا جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. چلیں جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. نہیں تو میرا تو مطلب بہت ساری ماضی کی یادیں بھی تازہ ہو رہی، مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، لیکن آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلا سوال دیکھتے ہیں کون کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. نعیم بات کر رہا ہوں ٹنڈوالا یار سے، سندھ سے. سوال میرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے ہمارے پاس 3 تولے سونا ہے، تو یہ جو ہے نا استعمال میں بھی آ رہا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا کمیٹی کے پیسے ہیں ان کے یہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اور ان پیسوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں جو ادھر جمع ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ سونا اگر اکیلا ہو، تنہا ہو، جو دیگر چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی سونے کے علاوہ چاندی ہے، کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، مال تجارت ہے، یہ اگر بالکل ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ اس سونے پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جس کے پاس 2-3 تولہ سونا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ کرنسی بھی ہوتی ہے. اگر کوئی اور چیز اس کے پاس ہے تو پھر دونوں کو جمع کریں گے، جمع کر کے پھر دیکھیں گے چاندی کا نصاب کتنا ہے، یعنی مالیت کتنی ہے. مثال کے طور پر چاندی کی مالیت جو ہے نا وہ 40,000 روپے بن رہی ہے، اور 1 تولہ سونا اور 10 روپے کسی کے پاس ہوں تو کوئی 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ قیمت بن جاتی ہے. تو یوں پیسے جب ساتھ ہوں گے اس کے تو چاندی کے نصاب کو لامحالہ پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے BC سے متعلق، اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کروں، اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ قرض لے کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو BC کی جو رقم آپ کے پاس جمع ہے بطور قرض عام طور پر جمع ہوتی ہے، خرچ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اس سے کچھ نکالیں گے تو اس نکالنے کی اجازت ہوتی ہے. اور کسی جگہ ایسی صورتحال ہے کہ BC کے پیسے بھی کوئی استعمال نہ کریں، اس بنیاد پر جمع کروائے جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ صورتحال ہوگی. تو یوں قرض لے کر زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. کاج اولا پیکو لیسیں وغیرہ لگتی ہیں دوپٹوں پہ، تو کسٹمر دوپٹے ہمیں دے کے جاتے ہیں، تو
ویسے تو ہمیں لکھ کے تو نہیں لگایا، لیکن ہم کسٹمر یہ کہتے ہیں کہ ہفتہ یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہماری ذمہ داری، باقی اس کے بعد آپ کی ذمہ داری. تو وہ کچھ کسٹمر ہوتے ہیں کوئی 6 ماہ بعد آتے ہیں تو ان کے بٹے ہم سے نہیں مل رہے ہوتے، تو ہمیں انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک منتھ کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تو باقی جو 3-4 کتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو اگر مل گیا پھر بھی آپ کا، نہیں مل گیا پھر بھی آپ کا. تو کچھ تو کسٹمر ایسے ہیں جو 2 سال ہو گئے دیکھے گئے ہیں، ان کے دوپٹے ہم سے گم بھی گئے ہیں، کچھ جو 3 سال ہو گئے دیکھے وہ پھٹ بھی گئے ہیں، 1 سال ہو گیا وہ مطلب کہ ادھر وغیرہ ادھر ہو گیا. تو اس کی کیا ہوگی رہنمائی؟ دیکھیے، واپس کرنا آپ کی 100% ذمہ داری ہے. آپ نے لیا ہے، آپ کے پاس امانت کے طور پہ موجود ہے. اگر وہ لیٹ سویر ہو بھی گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بول دینے سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، اس کو اگر دور کر لیا جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اپنے ٹیبل کو جو ہے اگر ایسے ہی چھوڑ دوں، ڈھیر لگ جاتا ہے اس پہ. مجھے کس چیز کا ڈھیر لگ جاتا ہے؟ کتابوں کا، ورکوں کا، نوٹس کا، بہت ساری چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. یہ نوٹس، وہ تحریری نوٹس کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ ہاں، تحریری نوٹس جو ہیں، مختلف نوٹس لکھے ہوتے ہیں کہ جناب کسی نے کچھ کام دیا ہے، اس کی کوئی پرچی ہے، میں نے کوئی نوٹ کیا ہے، وہ موجود ہے، کوئی ڈائری ہے، تو یوں ڈھیر لگ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کو سمیٹنا پڑتا ہے تاکہ ٹیبل پر جگہ تو باقی ہو. جو نیا کام آ رہا ہے اس کو بھی تو رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے ہر شعبے کا معاملہ ہے. کوئی بھی کام کر رہا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کریانہ والے صبح آ کر ایک کام کیا کرتے ہیں، کوئی 200 آئٹم باہر لٹکاتے ہیں. یہ لٹکائیں گے، یہ لٹکائیں گے، یہ لٹکائیں گے، یہاں رکھیں گے، کارنر نکالیں گے، یوں کریں گے، شام کو جاتے ہوئے یہ پریکٹس ریورس کریں گے. تو ہر کام کے اندر ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ کے کام میں کوئی اتنا بڑا مشکل تھوڑی ہے. آپ ایک کبڈ رکھ لیں کہ پہلے مہینے جو 1 مہینہ پورا ہو گیا اس کا سامان اس میں رکھ رہے ہیں. آپ چٹ لگا کر رکھ دیں، فلاں آدمی، نام لکھ دیا، تھیلی میں ڈال دیں، اور یہ بھی جنوری میں رجسٹر میں نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ پورا ہو گیا، اب اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں. پتہ ہو آپ کو ہر مہینے کا جو سامان ہے وہ پیچھے جاتا جائے گا. اب کوئی آدمی آئے گا، رجسٹر دیکھیں، ہاں بھی رجسٹر دیکھا، کون سا مہینہ ہے، فلاں مہینے کا ہے، اچھا اس کا تو وہاں رکھا ہوگا، 1 منٹ میں مل جائے گا. میں ایک مرتبہ بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں، جبہ سلوایا میں نے. تو میں کوئی 2.5-3 سال کے بعد اس درزی کے پاس گیا. تو میں نے کہا وہ جبہ میں نے سلوایا تھا، تو کہنے لگا ناپ اگر ہے تو میں دیکھ لوں گا. میں نے کہا مل جائے گا آپ کو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں فلاں مہینے میں آیا تھا 3 سال پہلے. انہوں نے نکالا، ٹھک کر کے ڈھونڈ لیا، یعنی مینولی رجسٹر رکھا ہوا تھا اس کے پاس. میں بھی حیران کہ بڑا اچھا کام اس کا، تو ریکارڈ میں رکھا ہوا اس نے. تو یوں جو ہے وہ جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو، وہ سکھی رہتے ہیں، بہت سارے پرابلم کا شکار نہیں ہوتے، الجھن کا شکار نہیں ہوتے. زندگی میں ایک کام ہوتا ہے اور ایک کام کی الجھن ہوتی ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. کام کرنا ہے تو کام میں الجھن نہیں آنی چاہیے، اس لیے ہر کام کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. کام کرنے کے لیے وقت بھی مینیج کرنا پڑتا ہے، کام کرنے کے لیے ٹیم بھی مینیج کرنی پڑتی ہے، کام کرنے کے لیے جہاں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں اس کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. یعنی کون کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں کرے گا، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اس کی سستی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ کو آخرت میں جواب دینا پڑے. ملکیت ہے، لوگوں کی ملکیت کی حفاظت ضروری ہے. ٹھیک، جب آپ نے لیا ہے کام کے لیے تو آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے. مفتی صاحب کی بات سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو دینا ہوگا. اگلی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بات یقینی ہے، شرعی حکم بیان کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری قطعی طور پر ہے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. مفتی ایک تحریری سوال ہے ہمارے پاس، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ گاڑی خریدتا ہے تو بیچنے والے کو بتا دیتا ہے کہ میں نے اتنے کی لی ہے، اور اگر آپ یہ اتنے مہینے کی ادھاری پہ لیں گے تو اتنے فیصد نفع لوں گا، اور اتنے مہینے کی ادھاری پہ لیں گے تو اتنا فیصد نفع لوں گا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایک بات کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ایک سوال آیا تھا کہ بھئی BC کے پیسوں سے زکوٰۃ دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیے آپ کہ قرض لے کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک، اگر BC کے پیسے بطور قرض جمع ہوتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا کرنا
ایسا ہی ہے کہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنا. جو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے اس سے مراد یہ ہے ایک شخص کی مختلف ترجیحات ہیں مال کی قیمت مقرر کرنے پر. وہ مال کبھی 15 لاکھ کا بیچے گا، کسی موقع پر 16 لاکھ کا بیچے گا، کسی موقع پر 17 لاکھ کا بیچے گا. اس کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں. تو وہ پس منظر دیکھ کر ترجیحات کو اختیار کر سکتا ہے مال بیچتے ہوئے، کوئی قیمت آفر کر سکتا ہے. تو یوں ادھار مال عام طور پر مہنگا بیچا جاتا ہے، زیادہ ادھار اور مہنگا بیچا جاتا ہے. تو یہ سود نہیں ہے، یہ تجارت ہے. اب بارگیننگ کے وقت کمی زیادتی کا تو اختیار ہوتا ہے، دونوں فریق ایک قیمت پر متفق ہوتے ہیں. خریداری ہو گئی، اب قیمت لاک ہو گئی بس. اب اگر وہ لیٹ بھی کرتا ہے تو زیادہ نہیں لیے جا سکتے. اور اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میں چاہوں گا کہ پیش کروں آپ کے سامنے کہ ابھی بقرعید ہماری ابھی آئے گی، ایونٹ ہے، تو پاکستان میں بہت سارے بیوپاری جو ہیں ہم نے تو ابھی سنا ہے بقرعید آئی ہوئی تھی یہاں پہ سیو سینٹر پہ، لائف سٹاک کی جو نا وہ پوری نمائش ہوئی ہے. شاید یہ پریپریشن ہی تھی بقرعید کی. جی نہیں، بقرعید کی بھی تھی اور پوری دنیا میں بھی جو ہے نا وہ اس کو بڑھا رہے ہیں. پاکستان میں کافی انہینس ہو رہا ہے بزنس. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کچھ لوگ تو وہ ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو پورے سال ہی وہ مائنر لیول پہ یا کسی بڑے لیول پر وہ جانور پالتے ہیں، بیچتے ہیں، جو بھی ہے ان کا پورے سال کا بزنس ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے انویسٹر ہوتے ہیں جو پورے سال یہ کام نہیں کرتے، وہ 2-3 مہینے کا کام کرتے ہیں. شعبان میں جانور خرید لیے، شوال میں جانور خرید لیے. اب جس کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ جانور خریدتا ہے. تو اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے مطلب کوئی ایکسپرٹ بندہ جس کو جانوروں کی پہچان ہوتی ہے، اس کے وزن کی پہچان ہوتی ہے اور دیگر جو بھی امور ہوتے ہیں جانوروں سے ریلیٹ کرتے ہوئے، اس میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کو ہائر کر لیتے ہیں اور اس کو فی جانور کوئی رقم طے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جانور پہ 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، وہ جیسا جانور ویسے ہی میرا خیال ہے قیمت ہوتی ہوگی، اتنے دیں گے بھائی. اب جتنے کا بھی جانور ہوگا نا وہ اس کے لیے خریدے گا اس کے لیے، لیکن ہر جانور پہ اس کو اتنے ملیں گے. تو یہ جائز ہے؟ محنتانہ ہے نا، ٹھیک ہے، کمیشن مزدوری ہے کہ اس نے بھاگ دوڑ کی ہے، ایک عمل جو سپرد کیا گیا تھا جی، ٹاسک دے کر اس کو پورا کیا، تو اس کو محنتانہ یا مزدوری کہتے ہیں. تو مزدوری چاہے وہ ایک دن میں ایک جانور خریدے چاہے 100 جانور خرید لے. ہاں، اس کا ایک ایریا طے ہو گیا نا، بینچ مارک جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو معیار اور اسٹینڈرڈ ہے وہ بتا دیا گیا ہے. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. مفتی صاحب، اگر کاروبار میں میری جو رقم سرکولیشن میں ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی مفتی صاحب. کیش جو ہے ان چیزوں میں سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ شرائط پائے جائیں تو. رہی بات سرکولیشن کی، تو سرکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں. ایک وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک وہ جو ہے جو پیبل ہے، ایک وہ ہے جو ریسیویبل ہے. جو پیبل ہے وہ تو مائنس ہوگی، قرضے کے حکم میں ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کو تو نکالا جائے گا، لیکن جو ہاتھ میں اس کی زکوٰۃ فوری دینی ہے. جو ریسیویبل ہے اس میں تھوڑی سی رعایت ہوتی ہے کہ ریسیو ہونے تک کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن 5 سال بعد ریسیو ہوتی ہے تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بہتر یہ کہ جو ڈیڈ اماؤنٹ نہ ہو اس کی زکوٰۃ ریسیویبل میں ہر سال نکال دی جائے. ہوتا ہے بعض اوقات کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پتہ ہے کہ پیسے آنے ہی نہیں ہیں تو اس کا انتظار کر لیں. جو رواں ہے سال کے جس دن زکوٰۃ کا دن بنتا ہے ادائیگی کا، اس دن ریسیویبل کو بھی شمار کر کے زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال آیا ہوا ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو کر لوں. بہت کامن سوال ہے، بار بار آتا ہے، میں تھوڑا اسے جرنلائز کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھ سے بعض اوقات جب پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی کوئی بھی، یا کوئی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض فیلڈز میں اس کے جو انکم کا ریشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ چیز ہے جی 10 روپے کی، پڑی 10 روپے کی ہے لیکن وہ بک رہی ہے 50 روپے کی. محنت والا سروسز کے کام دیکھیں تو کوئی ایک نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیا ہے، کوئی ایک پرزہ ادھر سے ادھر کر دیا ہے، اور اس کی محنت، اس کی سروس جو ہے وہ ہے 5000 روپے. تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. شاید اسی لیے یہ سوال کریٹ ہوتا ہے کہ اجرت کتنی لے سکتے ہیں، پروفٹ کتنا لے سکتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات بہت چھوٹا کام ہوتا ہے، بہت چھوٹی پروجیکٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس انکم کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. آیا یہ جائز ہے نہ؟ اور اس میں ایک چٹکلا بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے مجھے کو کچھ کام کرانا تھا تھوڑا ارجنٹ، تو ان کو دیا تو وہ کہنے لگے تو 2-3 دن بعد آ جائیں آپ لینے. تو میں نے ریکویسٹ کری، میں نے بولا ارجنٹ ہے، ٹائم نہیں ہے، کر دیں. تو انہوں نے بڑا کلیئر مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں کام تو آپ کا کر دوں گا،
لیکن آپ کا نا اجرت دیتے ہوئے پھر دل دکھے گا. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں کام ہے 2 منٹ کا، اگر میں آپ کو 2 دن کا نہیں کہوں گا نا تو آپ کو اجرت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو خیر اس وقت تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کر دیں، اور باقی میں انہوں نے میرے سامنے 2 منٹ میں کام کیا اور جو ان کی طے ہوئی تھی اجرت وہ ان کو دے دی. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے اسکلز جو ہے نا وہ بندے کی قیمت کم یا زیادہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک دفتر ہے، اس دفتر کے اندر ایک پیون بھی ہے، ایک کلرک بھی ہے، ایک اکاؤنٹنٹ بھی ہے، ایک سی ایف او بھی ہے. تو ان سب کے درمیان جو فرق ہے وہ اسکل اور مہارت کا فرق ہے نا. تو پیون کی جتنی تنخواہ پورے سال کی نہیں ہوگی، سی ایف او جو ہے وہ 1 مہینے میں سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے. جی تو پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ اسکل اور مہارت جو ہے اس کی قیمت لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یوں کوئی شخص اپنی مہارت کا معاوضہ زیادہ لیتا ہے تو اسی لیے زیادہ لے رہا ہے کہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا کمی ہے، یا اس نے ایکسٹرا کوئی ایفرٹ کر کے وہ چیز سیکھی ہے، اسکل زیادہ ہے اس کی. ٹھیک. تو شرعی اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. صحیح. کام کا وہ بتا دیتا ہے کہ میں اس کے اتنے پیسے لوں گا، تو یہ تو کوئی خرابی نہیں ہے. ایک اور پہلو بھی تھا آپ نے جو بیان کیا تھا، وہ میں نے چیز سستی ہے لیکن اس پہ پروفٹ ریشو زیادہ ہے، تو اس سے بھی اخلاقی بنیادیں تو ہیں مہنگا بیچنے پر کہ معتدل بیچا جائے، لیکن مالکانہ اختیار تو ہے کہ مہنگی چیز بیچی جا سکتی ہے سوائے ان چیزوں کے جس کے ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. ٹھیک. جواب آ گیا اور امید ہے کہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا تو ہمارا سلسلہ بھی حاضر ہے جب جب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دارالافتاء اہل سنت کی پورے پاکستان میں جو مختلف شاخیں ہیں ان سے آپ بالمشافہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں، جا کے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.